بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب کوئی کانٹریکٹ جو کہ انفورسیبل بائی لا ہو وہ بریچ کر دیا جاتا ہے، کوئی پارٹی معاہدہ جو ہے فریقین میں سے وہ مکر جاتی ہے، دین متاثرہ پارٹی کے پاس کون کون سی ریمیڈیز ہیں، یہ بات ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ قانون کہتا ہے کہ اگر بریچ آف کانٹریکٹ ہو گیا ہے تو متاثرہ پارٹی کے پاس 4 قسم کی ریمیڈیز موجود ہیں۔ پہلی ریمیڈی ہے ڈیمیجز کلیم سوٹ، دعویٰ ہرجانہ اس کانٹریکٹ کے بریچ ہونے کی وجہ سے متاثرہ پارٹی کو کون کون سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا جس کے لیے وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے۔ سیکنڈلی، جو ریمیڈی فار دا بریچ آف کانٹریکٹ کے لیے کانٹریکٹ بریچ ہونے کی صورت میں متاثرہ پارٹی کو دی جاتی ہے وہ ہے ریزیشن آف کانٹریکٹ اور ڈسچارج آف پرومس۔ اس میں بھی ہم بذریعہ دعویٰ دائر کر کے اس کانٹریکٹ کو ریزیشن کر سکتے ہیں یا ڈسچارج آف پرومس کے لیے آپ انسسٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری جو قانون کے اندر ریمیڈی ہمیں مل سکتی ہے وہ ہے سوٹ اپان کوانٹم میرٹ۔ یہ ایک ایکسکلوسیو ریمیڈی ہے، سوٹ فار کوانٹم میرٹ۔ کوانٹم میرٹ پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ کوانٹم میرٹ کا لفظی مطلب ہے ایز مچ ایز ڈن، ایز مچ ایز ارنڈ، کوانٹٹی آف ورک ڈن۔ کوانٹم میرٹ یہ ہے کہ میں نے کسی بندے کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ بندہ میرا مکان 3 ماہ میں 1 کروڑ روپیہ میں اس کو دوں گا اور وہ 3 ماہ میں میرا مکان بنا کے مجھے دے گا۔ 3 ماہ بعد پتہ چلتا ہے کہ جتنا مکان اس نے بنانا تھا، کنسٹرکٹ کرنا تھا، اس میں سے 50% یا 60% اس نے کام کر لیا ہے، باقی 40 اور 50% تو کام رہ رہا ہے باقی۔ تو وہ بندہ سوٹ فار کوانٹم میرٹ کلیم کر سکتا ہے کہ جتنا ورک میں نے کر لیا ہے اتنے ورک کے حساب سے مجھے پیسے دے دیے جائیں، باقی کا کام میں نہیں کرنا چاہتا۔ 60% اگر میں نے کام مکمل کر لیا ہے تو 1 کروڑ کی بجائے مجھے 60 لاکھ دے دیا جائے، اور 40 لاکھ روپیہ میں وصول نہیں کروں گا کیونکہ 40% میں نے کام نہیں کیا، اور اس کے لیے کوئی اور بندہ آپ کانٹریکٹ کر لیں یا آپ بندہ ہائر کر لیں کنسٹرکشن کے لیے۔ یعنی سوٹ اپان کوانٹم میرٹ میں جتنا کام کیا ہے، جتنا ایک کانٹریکٹ کے نتیجے میں اس نے ورک کمپلیٹ کر لیا ہے، اتنی کوانٹٹی کے حساب سے، ورک کی کوانٹٹی کے حساب سے اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ فلفل کر دیا جائے۔ چوتھی اور آخری ریمیڈی اگر کسی متاثرہ پارٹی کے پاس ہے فار اپان دا بریچ آف کانٹریکٹ، جو کہ لاسٹ لیول کے اوپر کوٹ کرتی ہے، وہ ہے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کی ڈگری، کہ اس کانٹریکٹ کو سیم ایز اٹ از، سیم ایز اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف دا کانٹریکٹ اس کو پرفارم کر دیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار ہی موجود نہیں ہے، کوئی اور ریمیڈی ہی موجود نہیں ہے۔ بنیادی طور پر سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس
کا جو اسٹیچوٹری لا ہے وہ سیکشن 12 سے لے کے سیکشن 41 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے وہ اسی کو ڈیل کر رہا ہے، اور اس میں تمام کانٹریکٹس کی ڈیٹیل دی گئی ہے جو اسپیسیفکلی پرفارم کیے جا سکتے ہیں، جو اسپیسیفکلی پرفارم نہیں کیے جا سکتے، کون کون سے پرنسپلز، کون کون سے ٹرم اینڈ کنڈیشنز، یہ تمام چیزیں سیکشن 12 سے سیکشن 41 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں بتا دیے گئے ہیں۔ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے لمیٹیشن ایکٹ کے حوالے سے جو لمیٹیشن پرسکرائب کی گئی ہے وہ اونلی 3 ایئر ہے۔ 3 سال کے اندر اندر آپ نے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کرنا ہے، ادروائز وہ ٹائم بار ہو جائے گا اور وہ قابل خراج دعویٰ ہوگا۔ مختلف دعویٰ جات میں مختلف کیسز میں یہ بات طے کی گئی، اور ایک کیس ریسنٹلی جو رپورٹ کیا گیا ہے وہ ہے 2016 CLC پیج ہے 1268۔ جب بھی سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس دائر کیا جائے گا تو مدعی کے ذمے واجب الادا رقم جو ہے، مثلا اس نے کانٹریکٹ ایک پلاٹ کا کیا 2 لاکھ روپے کا، 50,000 اس نے جمع کروا دیے ڈیفینڈنٹ کو۔ 50,000 لینے کے بعد ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ مکرے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کانٹریکٹ کو پرفارم نہیں کر رہا، یا لی تو لیل سے کام لے رہا ہے۔ اگر مدعی اسپیسیفک پرفارمنس کے سوٹ میں جا رہا ہے تو باقی رقم جمع کروانا 1.5 لاکھ روپیہ، اور اس رقم کے جمع کروانے کا حکم دینا عدالت کا فرض سمجھا جائے گا کہ اس وقت تک وہ مینٹینیبل نہیں ہونا چاہیے جب تک بقیہ رقم عدالت میں جمع نہ کروا دی جائے۔ یہ بات طے کی گئی ہے ایک مقدمے میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 2017 SCMR پیج ہے 516 میں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے، جس کی اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے آپ عدالت میں آئے ہیں، اس کے جو مارجنل وٹنسز ہیں ان کو پیش کیے بغیر اس دعوے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسپیسیفک پرفارمنس میں جو بھی آپ نے حقائق بیان کیے ہیں، جو کانٹریکٹ ہوا ہے، اس کے جو مارجنل وٹنسز ہیں وہ اس تمام حقیقت کو جانتے ہیں، اور ان کو عدالت میں پیش کرنا مینڈیٹری کنسیڈر کیا گیا۔ مختلف مقدمہ جات میں 2017 CLC پیج 70 اس بات کو سٹریس آؤٹ کر رہا ہے، اور اس سے پہلے 2002 SCMR پیج تھا 1089، یہ بھی اسی پرنسپل کے اوپر چل رہا ہے اور اس پرنسپل کو سپورٹ کرتا ہے۔ دوسری ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی وجہ سے اگر ڈیکلیریٹری سوٹ فائل کیا جاتا ہے تو وہ ڈیکلیریٹری سوٹ مینٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ ایگریمنٹ ٹو سیل اس جائیداد کے اندر مدعی کا کوئی رائٹ کریٹ نہیں کر رہا۔ البتہ اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنا پر سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے وہ دائر کیا جا سکتا ہے، وہ مینٹینیبل ہے، لیکن ڈیکلیریٹری سوٹ مینٹینیبل نہیں ہے۔ یہ بات طے کی گئی مختلف فیصلہ جات میں جو مختلف اوقات میں رپورٹ کیے گئے، جن میں 2016 CLC پیج ہے 114، اور 2015 PLJ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 1221۔ دوسرا یہ ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جس کے لیے آپ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس میں آئے ہیں،
اس ایگریمنٹ ٹو سیل میں جائیداد جو ہے اس کی تمام تفصیلات لکھنا لازم ہے. محض گاؤں کا نام لکھ دینے سے، اس رقبے کا نمبر لکھ دینے سے یا اس ایریے کا ذکر کرنے سے قطعی صورت ایگریمنٹ ٹو سیل کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی ہیں. یہ بات طے کی گئی تھی 2016 CLC، پیج ہے 780. ٹرائل کورٹ جو ہے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس میں یک طرفہ جو ڈگری ہے جاری کرنے کے بعد بقیہ رقم جمع کروانے کے مقررہ وقت کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی. یعنی اگر کسی اسپیسیفک پرفارمنس سوٹ میں یک طرفہ ہی پروسیڈنگ چلیں اور حتیٰ کہ یہ یک طرفہ ہی ڈگری جاری ہو گئی تو بقیہ رقم جمع کروانے کی جو اس سوٹ فار کانٹریکٹ میں جو آپ نے ایگریمنٹ ٹو سیل میں مینشن کیا تھا بقیہ رقم اتنی رہ رہی ہے، اس کے جمع کروانے کا ٹائم جو ہے وہ ٹرائل کورٹ قطعی صورت ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی. البتہ ایپیلٹ کورٹ جو ہے اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کرے. یہ بات طے کی گئی ہے 2016 SCMR، پیج ہے 179. اور دعویٰ تعمیل مختص جس کو ہم اسپیسیفک پرفارمنس سوٹ کہہ رہے ہیں، اس میں قبضے کی پرے کرنا لازمی نہیں ہے. ایگریمنٹ ٹو سیل میں جو درج کی گئی ہے تحریر، اس کی روح سے بھی عدالت کے پاس یہ پار ہے کہ وہ قبضے کا ریلیف بھی اس ڈگری کے اسپیسیفک پرفارمنس کی ڈگری کے اندر ہی ادا کر دے. یہ بات طے کی گئی تھی 2016 YLR، پیج ہے 321. اور اگر زبانی معاہدہ طے ہوا ہے تو اس کی صورت میں سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کے اندر آتے وقت جو آپ معاہدہ بے شو کر رہے ہیں، اس معاہدہ بے کی تاریخ، اس معاہدہ بے کا وقت اور وہ کس پلیس پر کانٹریکٹ کیا گیا، کس جگہ پر کیا گیا، گواہان کون کون سے تھے، زمین کون کون سی تھی، یا کون سا نیچر کیا تھی اس کانٹریکٹ کی، یہ تمام چیزیں تمام تفصیلات لکھنا لازم ہے. یہ بات طے کی گئی تھی 2016 YLR، پیج ہے 551 میں. اور دعویٰ میں جو اورل ایگریمنٹ ٹو سیل کی تاریخ یا ان کے گواہان کے نام درج نہیں تھے، جن ایسے گواہان جن کے سامنے جو زر بے ہے، وہ جو ایڈوانس منی ہے وہ پے کی گئی تھی، جب یہ تمام تفصیلات ہی نہیں اور معاملہ دعویٰ بھی وہ اورل گراؤنڈز کے اوپر کیا جا رہا ہے، تو ایسے دعوے کو خارج ہو جانا چاہیے. یہ بات طے کی گئی ہے 2016 YLR، پیج ہے 2428 میں. اس کے بعد ایک ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ جو رسید وصولی رقم لی جاتی ہے، کسی رقم کی وصولی کسی کانٹریکٹ کے متعلق کو ایگریمنٹ ٹو سیل قطعی صورت کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اور اس کو ایک رسید وصولی رقم جو ہے کسی کانٹریکٹ کے حوالے سے وہ کوئی معاہدہ اس کو تصور نہیں کیا جاتا، اور اس کے اوپر سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کا جو طریقہ کار عام طور پہ پریکٹس میں بنایا جاتا ہے، یہ غلط ہے. یہ بات طے کی گئی تھی ایک مقدمے میں 2008 CLC، پیج ہے 175، اور 2016 YLR، پیج ہے 94، نوٹ ہے 131.
اس کے بعد جو اگریڈ پارٹی ہے کانٹریکٹ کی، جو کورٹ میں آئی ہے، مدعی، اس مدعی نے بقیہ زر بیع ادا کرنے کی کوشش ہی ڈیفینڈنٹ کو نہیں کی، نہ ہی اس کو کوئی ایسا نوٹس بھیجا ہے کہ مقررہ جو تاریخ رکھی گئی ہے ایگریمنٹ ٹو سیل میں، اس سے پہلے وہ اپنی بقیہ رقم وصول کر کے تعمیل معاہدہ کرے۔ تو جب کوئی ایسا نہ ہی پے کرنے کی کوشش کی گئی، نہ ہی پے کرنے کے لیے کوئی نوٹس کیا گیا ہے، دین سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے وہ خارج کر دینا ہی قرین انصاف تصور کیا جائے گا۔ یہ بات ہے کی گئی 2016 وائی ایل آر پیج ہے 2528 میں۔ جو کاز آف ایکشن ہے کسی کانٹریکٹ کی، وہ انکار سے شروع ہوگی۔ جب کسی بریچ آف کانٹریکٹ کے حوالے سے بات سامنے آ گئی اور جو سوٹ کے ڈیفینڈنٹ ہیں انہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے، دین کاز آف ایکشن رائز ہو گئی، اور ایک کمپیٹنٹ کاز آف ایکشن ہے جس کے اوپر باقاعدہ سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2016 وائی ایل آر پیج ہے 157 میں۔ دوسرا بات یہ ہے، جو ایک ٹیکنیکل سا ایشو ہے، کہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس میں پوزیشن کے لیے پرے کرنا لازمی نہیں ہے۔ پہلی بات، عدالت کے پاس پار ہے کہ وہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس میں قبضے کا ریلیف بھی دے۔ یہ پرنسپل جو اسٹیبلش کیے گئے تھے وہ ہیں 2016 وائی ایل آر پیج 321 میں۔ اور اگر ڈیفینڈنٹس جو ہیں وہ ایگریمنٹ ٹو سیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہمارا ہے ہی نہیں، ہم نے کیا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو پھر ایگریمنٹ ٹو سیل کے جو مارجنل وٹنسز ہیں، جو اسٹیمپ فروش ہے، اس کو بطور گواہ پیش کرنا لازمی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو اسٹیمپ فروش ہے اس کا لائسنس یافتہ ہونا ضروری ہے، ادروائز جو سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس ہے وہ خارج ہو جانا چاہیے، اور اس کا خارج ہونا قرین انصاف ہوگا۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2016 وائی ایل آر پیج 46 نوٹ 67 میں۔ اور اگر کسی ایگریمنٹ ٹو سیل میں سیلر یا بائر دونوں میں سے کوئی ایک فریق بھی، یا کہ کسی فریق کے بھی دستخط نہیں ہے، سگنیچر نہیں ہے، تو ایسا ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ فروخت کرنے والے کی تو سگنیچر ہی نہیں ہے، یا خریدنے والے کی تو سگنیچر ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ایگریمنٹ کس چیز کا، ایگریمنٹ ٹو سیل کس طرح آ گیا۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2016 سی ایل سی پیج ہے 114، اور 2016 سی ایل سی پیج ہے 44 نوٹ ہے 30۔ اور ایک بڑا اہم ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر اورل ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنا پر مدعی نے کسی جائیداد پر قبضہ کر کے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف اورل ایگریمنٹ ٹو سیل میں آ گیا ہے، اور وہ ساتھ ہی اس نے حکم امتناعی عارضی مستقل کے ساتھ بھی اپلائی کر دیا ہے، تو قطعی صورت عدالت کو ایسے کیسز میں حکم امتناعی عارضی نہیں گرانٹ کرنا چاہیے، بلکہ نوٹس کرنا چاہیے دوسری پارٹی کو۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2015 پی ایل جے لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 32۔
2015 CLC पेज 1438 एक केस रिपोर्ट किया गया जिसमें जो एग्रीमेंट टू सेल जमा करवाया गया है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, उसकी जस्ट एक कॉपी लगाई गई है, जबकि वो जो एग्रीमेंट टू सेल है वो नोटरी पब्लिक के पास रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, ना सब रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर करवाया गया है, और उस एग्रीमेंट के अंदर उस स्पेसिफिक जो लैंड है उसकी कोई कीमत भी नहीं मुतय्यन की गई कि ये कितने में कितनी रकम में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कंसिडरेशन क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट की, कोई ऐसा बात जब लिखी ही नहीं गई तो उसकी बिना पर जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ये खारिज हो जाना चाहिए। ये बात इस मुकदमे में तय की गई। उसके बाद जो एग्रीमेंट टू सेल करने का इख्तियार है सिर्फ मालिक ज़मीन के पास है, कोई दूसरा शख्स जो है मुआहदा बै करने का अहल नहीं है, सिर्फ वही बंदा एग्रीमेंट टू सेल कर सकता है जिसके पास उस ज़मीन के हक की मलकियत है। ये बात तय की गई थी 2015 CLC पेज है 1433 में। और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अगर हुक्म इम्तनाई प्रे किया गया है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की जो बकिया रकम है वो जमा कराना मैंडेटरी करार दिया गया कुछ फैसला जात में, और ये फैसला जात रिपोर्ट किए गए 2014 MLD पेज है 335 और 2011 है YLR पेज है 2767 और 1994 SCMR पेज है 1764। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अगर असली एग्रीमेंट टू सेल गुम हो गया है तो उस सूरत में सेकेंडरी एविडेंस की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन कोर्ट के पास पार है कि वो ऐसी इजाज़त ग्रांट करे। ये बात तय की गई थी 2014 CLC पेज है 871। और अगर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर किया गया और डिफेंडेंट ने तस्लीम कर लिया है कि एग्रीमेंट टू सेल उसी ने किया है और एग्रीमेंट टू सेल पर उसके दस्तखत और अंगूठा मौजूद, अंगूठा उसने जब्त किया था, रसीद उसी ने जारी की थी, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट की डिग्री किया जाना जो है वो करीन इंसाफ तस्वर किया जाएगा। ये बात तय की गई थी 2012 CLC पेज है 1541 में। अगर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर कोई स्पेसिफिक डेट मुतय्यन नहीं की गई तो देन 3 साल की लिमिटेशन वाला मामला नहीं आएगा, बल्कि 3 साल बाद भी अगर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया जाता है तो वो टाइम बार नहीं होगा, क्योंकि कोई डेट ही मुतय्यन नहीं की गई थी उस एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। ये बात तय की गई 2012 CLC पेज है 1726 में। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर स्टैम्प फरोश और जो वसीका नवीस है उसको बतौर गवाह पेश करना लाजम करार दिया गया है। ये बात कही गई एक फैसले में जो रिपोर्ट हुआ है 2010 PLJ लाहौर पेज है 1098 में। एग्रीमेंट टू सेल है कती सूरत वो एक सेल डीड के तौर पर उसको नहीं समझा जाएगा, ना ही वो सेल डीड के बराबर हो सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल से किसी भी जायदाद में कोई राइट या कोई टाइटल क्रिएट नहीं होता। ये बात मुख्तलिफ फैसला जात में तय की गई जो मुख्तलिफ औकात में रिपोर्ट किए गए
2011 CLC पेज है 1412 और 2011 MLD पेज है 31। उसमें सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में दावे के मुताबिक मदई ने कहा है कि वो बकिया रकम जो वाहिदा है वो जमा करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और डिफेंडेंट ने कहा कि ठीक है, इस फैक्ट से इनकार ही नहीं किया, तस्लीमी जवाब दे दिया है। तो दावा की जो डिग्री है वो जारी की गई है और वो किया जाना करीन इंसाफ तस्वर किया जाएगा। ये बात तय की गई थी 2011 PLD लाहौर हाई कोर्ट, पेज है 522। अगर ओरल एग्रीमेंट टू सेल किया जा रहा है तो वो वैलिड है, लेकिन उसमें कानूनी मुआहदे की तमाम शराइत का होना लाजम है। ये बात तय की गई 1994 SCMR, पेज है 2189 और 2010 CLC, पेज है 734 में। और डिग्री सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर एग्जीक्यूशन हुए बगैर अगर एग्जीक्यूट नहीं करवाई गई तो महकमा माल जो है इस पर अमल दरामद नहीं कर सकता। ये बात तय की गई थी 2010 PLD लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, पेज है 42। और एक बड़ी अहम सी बात है कि दावा इस्तकरार हक अगर किया जा रहा है तो उसको कती सूरत सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं किया जा सकता। ये बात तय की गई थी 2006 PLD लाहौर, पेज है 283 में। तो ये चंद एक बातें थी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से। थैंक यू।